پڑھتے وقت ہی عورت کے کرنے کے 10 کام ہے. وہ کون کون سے ہے یاد رکھو. پہلی چیز علم کا سیکھنا. علم سیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کئی مرتبہ ہم یہ حدیث سنے. تو اس لیے علم سیکھیے. دنیاوی علم دینی علم میں فرق نہ کرتے ہوئے دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ میرا علم کے مطابق کئی میرے لیکچر اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اب میں اس میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے کہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. آج صرف دنیا 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 بولتے ہوئے دنیا کے علم کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو بنیادی تعلیم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، توحید ہے، شرک ہے، سنت ہے، بدعت ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا علم نہیں ہے. کلمہ کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، ایمان کسے بولتے ہیں، اسلام کسے بولتے ہیں، یہ علم چھوڑ کر اگر صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، ڈگریوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے. علم سیکھیے، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم. علم ہی تو بتائے گا جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. صرف کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے بولے تو نہیں چلتا. علم کے ساتھ کلمہ پڑھے تو وہی فائدے مند ہوگا. اس لیے طہارت کے مسائل ہو، غسل کے مسائل ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل ہو، یہ تمام چیزیں سیکھنا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں بلکہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. کئی لوگ میرے کو جب سوال کرتے ہیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے خود کو اپنے طہارت کے مسائل نہیں معلوم، غسل کے مسائل نہیں معلوم، پاکی ناپاکی کے مسائل مسلمان عورتوں کو نہیں معلوم. زندگیاں گزر جا رہی ہیں سنی سنائی باتوں پہ، بڑے یا بوڑھیوں سے کچھ باتیں سیکھ کر ویسے زندگیاں گزار لے رہی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ علم سیکھنا تھوڑا آج بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے بھئی آپ کالج جا رہے، ٹھیک ہے بھئی آپ کانوینٹ میں پڑھ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کتابیں گھر میں رکھتے، دینی کتابیں، پھر اسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے موبائل میں اچھے اچھے علماء کے جو قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں ان علماء کو سنیے. علماء کی صحبت سے اور دینی کتابیں پڑھتے ہوئے آپ کئی سارا بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کالج جاتے جاتے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آج کتنے آن لائن کورسز نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دینی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو سمجھ رہے نا. تو پہلی چیز علم کا حاصل کرنا یہ ایک شادی سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے. اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم حاصل کرے اس کے مطابق عمل کرنا. علم حاصل کر لیے کافی نہیں ہے، اس کے مطابق عمل بھی ہو. بغیر عمل کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ علم حاصل کریں، سب سے پہلے آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بنے. آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ کالج جا رہے ہیں، لیکن نماز کبھی آپ کی نہ چھوٹے. 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر میں جب اٹھیں گے، آپ جاگیں گے، ایک 10 منٹ میں بول رہا ہوں، کم سے کم کی بات بول رہا ہوں، کم سے کم، کم از کم ایک 10 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھیے. آپ کو جس زبان میں پڑھنا آتا ہے اس زبان میں ایک 10 منٹ قرآن کا ترجمہ. عمل کرنے میں کیا ہے، آپ کو آسانی ہوگی، بہت زیادہ علم حاصل ہوگا. پھر اسی طرح کیا ہے، روزانہ کیا ہے 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی دینی علم حاصل کرے، حلال حرام کی ان تمام چیزوں کا جو علم حاصل کرے، حرام چیزوں سے بچے، حلال کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں. جو بھی چھوٹی چھوٹی نیکی ہو اسے معمولی نہ سمجھتے ہوئے ہر نیکی کو سمیٹنے کی کوشش کریں. یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، پھر اس علم کی دعوت دینا. یہ تیسری ذمہ داری ہے. لوگوں کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلانا، یہ تیسری ذمہ داری ہے عورت کی. کیسے؟ دیکھیے آسان طریقے بتاتا ہوں میں آج، اور وہ بھی پریکٹیکل طریقے بتاتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی خالی قرآن حدیث کی صرف دلائل دے دیا، چھوڑ دیا، لیکن اس پر عمل ہی نہیں ہوتا. وہ کیسے عمل کرنا معلوم ہی نہیں ہے، ایسے میں کبھی نہیں بولتا. اللہ کے لیے غور کرنا. پریکٹیکل چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھنے میں 10 ہے لیکن بڑے آسان ہے. ذمہ داریوں میں سے اب نیکی کی طرف بلانا ہے. کیسے کریں گے آپ کی اپنی سہیلیاں 10th پڑھنے تک آپ جس اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے، موجود ہے، سب کے آپ کانٹیکٹ نمبرز لے لیں. آپ کے کلاس روم کے، آپ سے چھوٹے یا آپ سے بڑے جو بھی ہے، سب کے کانٹیکٹ نمبرز. آپ سب سے فرینڈشپ کریں.
آپ کی جتنے بھی سہیلیاں بن گئی ہے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیے. پھر اب اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو جتنا علم ہے جو اتھینٹک ہے، اتھینٹک علماء سے جو کچھ بھی آپ نے سیکھا، اتھینٹک کتابوں سے جو کچھ آپ نے سیکھا، دلائل کی روشنی میں روزانہ ایک ویڈیو، ایک رائٹنگ میسج یا ایک آڈیو، ایسا کچھ تو بھی اس واٹس ایپ گروپ میں بھیجے. اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، چھوٹا سا ویڈیو کلپ کٹ کریں. کٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو کلپس بنے ہوئے بھی کئی ویڈیوز آپ کو مل جاتے ہیں، ان کو آپ کیا ہے لوگوں کو ہر ایک کو پرسنلی سینڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسا کتنا آپ دین کا کام نہیں کر سکتے بولیے، آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے کرنے کے کام ہے. پھر اسی طرح آپ کے تمام رشتہ داروں کے کانٹیکٹ نمبرز، صرف سہیلیاں ہی نہیں، آپ جہاں بھی جاتے جس سے بھی ملاقات کرتے مسلمان عورت ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لیے. بڑا آسان طریقہ ہے اس تک حق بات پہنچانے کا. ہر رشتہ دار کا کانٹیکٹ آپ کے پاس ہو، روزانہ ان کو سلام بھیجے، خیر خیریت پوچھے، فوراً ایک ویڈیو. کتنی آسانی کے ساتھ آپ دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح گھروں میں اجتماعات کرواؤ آپ کی چھٹیوں کے دنوں میں. یہ کام کیا بڑا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی تکلیف ہے؟ آپ کے آس پاس کے 15-20 گھر والوں کو دعوت دے کے آؤ سنڈے کے دن، یا پھر سیکنڈ سیٹرڈے کو، یا پھر چھٹیاں کے دن جیسے آتے اس دن. پھر اس دن اجتماع رکھو. اب اجتماع میں اگر کوئی بولنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بلا کے تقریر کراؤ. نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کوئی اتھینٹک کتاب صحیح حدیثوں والی یا قرآن کا ترجمہ گھر میں لے کے بیٹھے آپ خود پڑھ کر سنانا شروع کر دو. سناؤ، ریاض الصالحین لے لو، آپ سناتے جاؤ. احسن البیان قرآن کی تفسیر لے لو، لوگوں کو سناتے ہوئے جاؤ. اس طرح آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بنیں گے. پھر اسی طرح یا پھر اجتماع میں، یا تو آپ کے گھروں میں اجتماع کرا سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اجتماع جہاں ہوتا وہاں پر تو انوائٹ کر سکتے ہیں. آپ کے تمام سہیلیوں کو، آپ کے تمام کالج اور سکولز کے جتنے بھی فرینڈز ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو ہر ہفتے بار بار یاد دلاتے ہوئے انہیں اجتماع میں بلائیے. اس طرح آپ نیکی کی طرف بلا سکتے، دین کا کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کوئز، آسانی کے ساتھ کوئز چلا سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ. کتنا اس کو ٹائم لگے گا آپ کو؟ روزانہ ایک دینی کوشچن بھیجو. اس طرح بھی آپ جو ہے سو دین کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، اگر آپ تجوید سیکھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو بھی تجوید سکھاؤ. آن لائن بھی سکھا سکتے، گھر میں بھی سکھا سکتے، شام میں بچیوں کو بلا کے آپ کے گھر پہ سکھا سکتے. اس طرح آپ کئی طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکتے. یہ تیسری ذمہ داری. اب اسی طرح